السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ سے 3-4 خبریں ہیں جو شیئر کروں گا۔ ایک تو آج دن جو گزر گیا، ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے اور وہ ججز کمیٹی کے اجلاس میں نہیں بیٹھے۔ انہوں نے ان کو تحفظات ہیں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس آیا ہے، جس کے تحت ججز کمیٹی کی جو تشکیل ہے، یعنی عصر نو سمجھے تشکیل دی گئی ہے، اور اس میں سے جسٹس منیب اختر کو نکال دیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے، اور جسٹس امین الدین خان کو اس میں شامل کیا ہے، ایڈ کیا ہے، جس پر انہوں نے احتجاج کیا ہے اپنا، اور پھر خط بھی لکھا ہے۔ اور پھر ججز کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں 2 بینچ تشکیل دے دیے گئے ہیں، اور وہ ان مقدمات کے لیے ہیں جو مقدمات عمران پروجیکٹ کے ججز کی وجہ سے جو مقدمات لٹکے ہوئے تھے اور پینڈنگ میں تھے، اور وہ سماعت کے لیے لگ نہیں رہے تھے، مقرر نہیں ہو رہے تھے۔ اس لیے چیف جسٹس نے آج پھر 2 وہ بھی بنا دی ہیں کمیٹی بینچ۔ اور اس کے علاوہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ جو اپنا جو نوٹ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا، وہ بھی انہوں نے جاری کیا ہے۔ اس کے حوالے سے بتاؤں گا، یہ اختلافی نوٹ ہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل جو ہے ان کا حق ہی نہیں بنتا کہ ان کو نشستیں دی جائیں، ریزرو سیٹس مخصوص نشستیں دی جائیں، اور ان کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ یہ 3-4 خبریں ہیں، اور پھر وزیر قانون اس تفصیلی فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حکومت کیا سوچ رہی ہے، وہ بھی بتاؤں گا کہ اس فیصلے کا مستقبل کیا ہے۔ یہ جو 8 ججز کا، معزز ججز کا فیصلہ ہے۔ اور اچھا، پہلے ججز کمیٹی سے شروع کرتا ہوں کہ ججز کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی آرٹیکل 63A نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں جو پینڈنگ میں تھی، جو معزز ججز سننا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ یہ منیب اختر نے آرٹیکل 63A کو ری رائٹ کیا ہے، تو اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں وہ مقرر نہیں کر رہے تھے سماعت کے لیے، تو وہ بھی مقرر کر دی گئی ہیں، اور آڈیو لیکس کیس جو ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ ججز کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ ججز کمیٹی میں چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس امین الدین خان شریک ہوئے، کیونکہ یہ 3 رکنی کمیٹی ہے، اور 3 رکنی کمیٹی میں سے جسٹس منصور علی شاہ سینئر جج تھے، اور وہ آج نہیں شریک ہوئے احتجاجاً۔ اور پھر ججز کمیٹی کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے ذرائع کے مطابق ججز کمیٹی کے اجلاس میں 63A نظر ثانی درخواستیں 30 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ذرائع نے بتایا ہے کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے اس کی سماعت کرے گا، اور بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل ہوں گے۔ اور آڈیو لیکس کیس کے لیے بھی 5 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا ہے۔ آڈیو لیکس کیس کے جو بینچ ہے اس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کریں گے، اور اس آڈیو لیکس کیس کے بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی شامل کیے گئے ہیں۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی آڈیو لیکس کیس جو ہے آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا امکان ہے، اور جسٹس منیب اختر کو آڈیو لیکس کیس میں ان کا ذکر ہونے کی وجہ سے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور یاد رہے کہ 17 مئی 2022 کو صدارتی ریفرنس پر فیصلہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کا سوال واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا تھا۔ اس معاملے پر نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں جو پینڈنگ میں تھی۔ اب یہ نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں سماعت کے لیے ایک مقرر ہو گئی ہے، اور دوسری اگلے ہفتے مقرر ہونے کا امکان ہے۔ اچھا جی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ جی کمیٹی کو، یعنی چیف جسٹس کو،
اس میں یہ ختم ترمیمی آرڈیننس جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس، اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ جی آرڈیننس کے اجراء کے چند ہی گھنٹوں بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کر دی گئی۔ ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد بھی سینئر ترین ججز کو کمیٹی اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھا۔ کوئی وجہ بتائے بغیر چیف جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹایا گیا ہے۔ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹانے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں۔ اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں، یعنی جسٹس امین الدین خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرضی کی گئی ہے، جو غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے۔ یہ ون مین شو چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف اشارہ انہوں نے کیا ہے کہ ون مین شو چل رہا ہے۔ اچھا جی، جسٹس آتا ہوں جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو مختصر اختلافی نوٹ ہے، ویسے تو بہت 26 پیجز پر ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا تحریری اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے اہل نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے 26 صفحات پر مشتمل تحریری اختلافی نوٹ جاری کیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستیں لینے کے اہل نہیں ہے۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے اور مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے لکھا جی کہ الیکشن کمیشن فریقین کو سن کر 7 روز میں فیصلہ کرے۔ یہ خبریں ہیں، اور اب وزیر قانون کا میں بتاتا ہوں کہ وزیر قانون اس فیصلے پر کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، مختصر میں بتاؤں گا کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ جی پارلیمان کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے۔ پارلیمان کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے، اور عدالتی فیصلے کے بارے میں واضح موقف نہیں ہے، رائے دی جا سکتی ہے۔ قانون سازی پارلیمان کا حق ہے۔ بطور قانون کے طالب علم میرے سامنے فیصلے میں کچھ نئی چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی نظر ثانی اپیل بالکل غیر مؤثر نہیں ہوئی، سیاسی جماعتوں کی نظر ثانی کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں۔ قانون بہت واضح ہے کہ آزاد امیدوار کو 3 دن میں پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا ہوتا ہے۔ میری نظر میں کنفیوژن ہے جو نظر ثانی اپیل میں کلیئر ہوگا۔ آزاد امیدوار کی کسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے۔ پارلیمان کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 5-0 کی اکثریت سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن، پشاور ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ میں فریق تھی۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے۔ آزاد امیدوار کی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کے بعد وفاداری تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ جی تفصیلی فیصلے میں یہ بات نہیں ہے کہ سیٹیں کس طرح تقسیم ہوں گی۔ فل کورٹ نے کہا کہ قانون سازی پارلیمان کا استحقاق ہے۔ تکلیف ہوئی کہ اختلافی نوٹ دینے والے ججز کے بارے میں سختی سے لکھا گیا ہے، جو میں نے بھی ذکر کیا، ہائی لائٹ کیا تھا کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کے بارے میں سخت زبان، سخت لینگویج استعمال کی گئی ہے تفصیلی فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے، کہ ناشائستہ اور اس طرح کے کہ ان کو زیب نہیں دیتی، اپنے منصب کے منافی کام کیا ہے، جج کے منصب کے منافی کام کیا ہے، اس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی ہے 2 معزز ججز کے بارے میں۔ تو وزیر قانون کہتے ہیں کہ تکلیف ہوئی کہ اختلافی نوٹ دینے والے ججز کے بارے میں سختی سے لکھا گیا ہے۔ سارے جج صاحبان محترم ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ جی پارلیمان نے حالیہ قانون سازی کی جس کا عدالتی فیصلے میں کوئی ذکر نہیں۔ الیکشن کمیشن نے عدالتی احکامات کے باوجود تاحال نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ مخصوص نشستوں کا کیس تحریک انصاف نہیں، سنی اتحاد کونسل کا تھا۔ ایک طرف ملکی قانون، دوسری طرف عدالت کا فیصلہ ہے۔
فریقین کو سن لیا جاتا تو شاید یہ ابہام دور ہو جاتا۔ یہ وزیر قانون کا رد عمل آیا ہے۔ تو اس میں سے لگ ایسا رہا ہے کہ پارلیمان کی قانون سازی بالا تر، اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اور حکومت کو بھی احساس ہے اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا کوئی فیوچر مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا، اس پر عمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک طرف توہین عدالت کا سوال تو اپنی جگہ پر ہوگا ہی، لیکن توہین پارلیمان کا بھی سوال الیکشن کمیشن کے سامنے ہوگا، کیونکہ توہین پارلیمان کے حوالے سے ابھی کوئی قانون پراپر ہے تو نہیں، نہ ہی توہین پارلیمان کی کسی کے خلاف آج تک کا کوئی کارروائی ہوئی ہے، لیکن یہ جو آئینی پیکیج ہے، جو آئینی ممکنہ طور پر جو آئینی پیکیج جو منظور ہونے جا رہا ہے یا منظور ہوگا، اس میں توہین پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی شک جو ہے یا نئی ترمیم جو ہے، نئی شک جو ہے اس میں شامل کی جائے گی، تاکہ اگر کسی ادارے کا سربراہ، کوئی بھی ایون جج ہو سپریم کورٹ کا، کوئی بھی اگر پارلیمان کی توہین کرے گا، پارلیمان کے حکم عدولی کرے گا پارلیمان کی، تو اس کے خلاف توہین پارلیمان کا اسی طرح ہی کارروائی کی جا سکے گی، جس طرح توہین عدالت کی معزز ججز کرتے ہیں، جس طرح گیلانی صاحب کے خلاف کی گئی تھی۔ گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا اور 5 سال کے لیے، اور وزارت عظمیٰ ان کی چلی گئی تھی، اور جس طرح میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا، تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا، اسی طرح توہین پارلیمان کی بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔